دوسرے کی حفاظت کرنے والی. یہ شعر بہت اہم ہے. ایند و قوت حافظ یکدیگرند، کائنات زندگی را محورند. زندگی کی پوری کائنات کا محور یہی ہے. دو قوتیں ہیں، قرآن اور تلوار. اندری عالم کے میرد ہر نفس، اس دنیا میں کہ جس میں ہر جاندار کو مرنا ہی ہے. دخترت را این دو محرم بود محرم بود و بس. تیری بیٹی کے تو یہ دو ہی محرم تھے اور کوئی نہیں تھا. محرم میرا، محرم اول قرآن اور محرم دوم یہ شمشیر، یہ تلوار. وقت رخصت بات و دارم ہی سخن. میں اپنے اس انتقال کے وقت آپ کو یہ وصیت کر رہی ہوں، تیغ و قرآن را جدا از من مکن. ان دونوں کو، قرآن کو اور تلوار کو، مجھ سے جدا نہ کرنا. دل با حرفے کی می گویم بنے. جو بات میں کہہ رہی ہوں اسے اچھی طرح دل کے اوپر نقش کر لیجئے. قبر من بے گنبد و قندیل بہ. میری قبر کے اوپر نہ کوئی گنبد بنایا جائے، نہ کوئی قندیل روشن کی جائے. بس یہی دو چیزیں رکھ دی جائیں. مومنہ را تیغ با قرآن بسست، تربت مارا ہمیں ساما بسست. مومنوں کے لیے تلوار اور قرآن، بس یہی دو چیزیں کافی ہیں. اور میری قبر کے لیے بس یہی سامان کافی. مجھے اور کوئی زیبائش، آرائش، کوئی گنبد، کوئی عمارت، کوئی اس کے اوپر قندیل، کچھ نہیں چاہیے. اس کے بعد اب اس کو ختم کیا اقبال نے. عمر ہا در زیر این زریں قباب، بر مزارش بود شمشیر و کتاب. بہت طویل عرصے تک اس کی قبر پر یہ دونوں چیزیں رکھی رہی، تلوار بھی، قرآن بھی. مرقدش اندر جہان بے ثبات، اہل حق را داد پیغام حیات. اور اس کی قبر جو ہے اہل حق کو یہ پیغام دیتی رہی اور اہل حق کے لیے زندگی کا پیغام بنی رہی. تا مسلمان کرد باخود آنچے کرد. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے اپنے ساتھ جو کچھ کیا گردش دوران بساط اشتر نود. اور گردش دوران نے اس کی بساط جو ہے لپیٹ لی. مرد حق از غیر حق اندیشہ کرد. مرد حق مسلمان ہو کر اور غیر حق سے ڈرے اور خوف کرے. شیر مولا روبہی را پیشہ کرد. جو اللہ کے شیر ہونے چاہیے تھے انہوں نے لومڑیوں کا سا کردار اپنا لیا. از دلش تاب و تب سیماب رفت. مسلمان کے دل سے وہ سیماب کسی کیفیت جو تھی، تڑپنے کی کیفیت، وہ نکل گئی. خود بدانی آنچ بر پنجاب رفت. تمہیں خوب معلوم ہے پھر پنجاب پر کیا گزری. خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد. سکھوں نے آ کر تلوار اور قرآن دونوں ہی کو دریا برد کر دیا. اندراں کشور مسلمانی بمرد. اور اس خطے کے اندر مسلمانی مر گئی، ختم. تو یہ جو قرآن اور تلوار، قرآن اور جہاد، بدء اسلام کی اصل بنیادی حقیقتیں یہ ہیں. آج اسے پر اکتفا کرتے ہیں. اچھی طرح اس کو ایک دفعہ ہمت کر کے دوبارہ پڑھ لیجئے گا. اس کے اب اس کے بعد مضمون آ رہا ہے بیسک ریزن کیا ہوا ہے، چینج کیا آئی ہے. اور یہ چینج فوراً آ گئی ہے. عین خلافت راشدہ کے دوران بھی کہا جا سکتا کہ آ گئی تھی. وہ ایک لیگل، لاجیکل، نیچرل، انیویٹیبل تھی. اس کو پہلے سمجھیں گے تو پھر اس انیویٹیبل کے اوپر جو چیزیں اور بڑھتی چلی گئی ہیں ان کا بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا. لیکن جڑ کو پہلے ہم سمجھ لیں گے تو بات اچھی رہے گی. اچھا، یہاں چونکہ وقت ابھی ہے، اس سے پہلے بھی وہ لیونگ ہے. وہ تو ایک سپرمیٹوزوون بھی جو گیا ہے رحم مادر میں، وہ بھی لیونگ ہے، ویری مچ لیونگ، ویری ایکٹیو، ایکٹیولی موونگ. اور جو وہ سیل آیا ہے ماں کی طرف سے، ایگ جو ہے وہ بھی لیونگ ہے. باقی سارے مراحل بھی جو 4 مہینے تک وہ لیونگ آرگنزم ہے. روح نہیں ہے اس میں. روح پھر وہاں کولڈ سٹوریج میں جو ارواح رکھی ہوئی ہے سب کی، جو ہماری تخلیق اولا ہوئی تھی ارواح کی شکل میں، پھر اس کی روح لا کے اس میں شامل کی جاتی ہے. اب یہ انسان ہے. تو در حقیقت اس کو دونوں چیزوں سے آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیے. جان اور شے، روح اور شے. جانوروں میں، حیوانات میں، جنات میں بھی روح نہیں ہے. روح مجسم فرشتے اور روح حیوانی وجود کے ساتھ انسان، بس اللہ. اور کسی شے میں روح